خوش آمدید ناظرین، ٹی ٹی وی اردو کے لائیو پروگرام شادی سے پہلے شادی کے بعد میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین ہمارے ساتھ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اس پروگرام کے شروعات ہم پہلے اس پروگرام کا تعارف دیتے ہیں آپ کو، اور پھر ہمارے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر محمد حکیم ذوالفقار علی عسکری صاحب سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ ناظرین میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ پروگرام شادی سے پہلے شادی کے بعد اب تک کے 40 سے زائد ایپیسوڈ ہم نے مکمل کیے ہیں، اور اس ایپیسوڈز کے ذریعے ہم ڈاکٹر محمد ذوالفقار علی عسکری صاحب ایم ڈی یونانی کی یہ کوشش ہے کہ سماج میں ایسے افراد جو مردانہ بانجھپن یا مردانہ کمزوری جیسے امراض کے شکار ہیں، انہیں اس امراض سے چھٹکارا دلایا جائے اور لاولد جوڑوں کو اولاد کے سرفرازی کے ذریعے ان کی زندگیوں میں خوشیاں بکھیری جائیں۔ ناظرین ڈاکٹر محمد ذوالفقار علی عسکری صاحب ایم ڈی یونانی ایک ایسے ڈاکٹر ہیں جو بظاہر تو مالج میں شہرت رکھتے ہیں، لیکن اصل ان کا جو نام ہوا ہے یہ مردانہ بانجھپن اور مردانہ کمزوری کے علاج کے لیے بھی وہ کافی شہرت رکھتے ہیں۔ حیدرآباد میں میں سمجھتا ہوں ایسے کم ڈاکٹرز ہیں، ڈاکٹر حکیم محمد ذوالفقار علی عسکری جیسے، جو ایسے امراض کا پوری طرف کے ساتھ علاج کرتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ انہیں کیا مل رہا ہے، لیکن وہ یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس جو مریض آ رہا ہے اسے ہم کس حد تک مرض سے کامیاب طریقے سے اس کا علاج کر سکتے ہیں اور اسے اس کے مرض سے چھٹکارا دلا سکتے ہیں۔ ناظرین ڈاکٹر صاحب نے بھی خود کئی شوز میں بتایا ہے، اور کل بھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا کہ وہ مریضوں کے لیے کتنی جدوجہد کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کے ہی پروگرام سے بتا چکے ہیں کہ جب کوئی مریض ان کے پاس آتا ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مریض اللہ کی طرف سے ان کے پاس آیا ہے، اور اسی جدوجہد کے طور پر وہ مریض کو پوری طریقے سے پوری دلجوئی کے ساتھ اس کے علاج میں جٹ جاتے ہیں، اور تاکہ کل کے دن وہ مریض کا جو مسئلہ رہے وہ ان کے کاندھے پہ نہ رہے، ان کے سر پر یہ نہ رہے کہ وہ اللہ کو جواب دے ہوں، تو اس نیت کے ساتھ وہ مریض کا علاج کرتے ہیں۔ ناظرین آئیے میں ڈاکٹر صاحب کے پروگرام میں خیر مقدم کرتے ہوئے، ڈاکٹر صاحب پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیر۔ جی ناظرین میں آپ کو یہ بات بھی بتاتا چلوں، جیسا کہ ہم ہمیشہ واٹس ایپ کے ذریعے جو کالز آتے ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے جو میسیجز آتے ہیں اس کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں، پھر جو کالرز ہمیں پروگرام کے درمیان کال کرتے ہیں انہیں بھی پروگرام کا حصہ بناتے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں ہمارے اسکرین پر لائیو شو نمبر آ رہا ہے، اس پر آپ کال کر کے ہمارے اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ ناظرین اور ایک درخواست آپ سے یہ ہے کہ جب کبھی آپ سوال کے لیے فون کریں تو اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کم کریں یا پھر ٹیلی ویژن سے فاصلہ مینٹین کریں تاکہ سوال صحیح سنائی دے اور آپ بھی اس سوال کا تشفی بخش جواب حاصل کر سکیں۔ ناظرین آئیے اب ہم اپنے پروگرام کی شروعات کرتے ہیں ڈاکٹر حکیم محمد ذوالفقار علی عسکری صاحب ایم ڈی یونانی سے۔ آج کے ہمارے اس شو میں واٹس ایپ کے جو سوالات ہمیں موصول ہوئے ہیں اس پر ہم ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے، اور ڈاکٹر صاحب سے یہ بھی بات کریں گے کہ سماج میں آج کل جس طریقے سے سماج ہمارا جا رہا ہے، نئی تبدیلیوں کے نام پر، انقلاب کے نام پر، عصری ٹیکنالوجی کے نام پر جس بے-راروی کا شکار ہو رہا ہے، اس سلسلے میں بھی ہم ڈاکٹر صاحب سے بات چیت کریں گے۔ اس کے کیا اثرات ہیں، کیا منفی اثرات پڑتے ہیں ہماری زندگیوں پہ، اس تعلق سے بھی ہم ڈاکٹر صاحب سے بات چیت کریں گے۔ جی ڈاکٹر صاحب میں تو سوال آپ سے کروں گا ہی، لیکن یہ جاننا چاہوں گا سب سے پہلے کہ نامردی یا بانجھپن جیسے مسئلے میں، خاص طور پر نامردی کے مسئلے میں احساس کمتری کا جو مسئلہ ہے، کیا یہ بھی اس میں دخل رکھتا ہے؟ اس کی کیا اہمیت ہے اور کیا اس کے منفی اثرات پڑتے ہیں مردانہ طاقت پر؟ جی اس حوالے سے ایک سوال ہمارے پاس ہے، میں چاہوں گا کہ اسی کے ساتھ میں آپ سے سوال بھی پوچھ لوں۔ رکن الدین نے ونستلی پورم سے سوال پوچھا ہے کہ احساس کمتری کا شکار ہوں، شادی میں ہچکچاہٹ محسوس کرتا ہوں، رشتے آ رہے ہیں، گھر والوں کا بھی تقاضا ہے لیکن مجھے خوف محسوس ہوتا ہے۔ اسی کیفیت کے ساتھ اس سوال کے ساتھ ہم آج کے پروگرام کی شروعات کریں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس سلسلے میں واضح طور پر، تفصیلی طور پر اس کا جواب دیں۔ ناظرین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین یہ سوال جو ہے
کوئی نیا نہیں ہے ہمارے لیے، نہ ہی آپ کے لیے میرا میں اس سے پہلے کہہ چکا ہوں، آپ لوگ سن چکے ہیں۔ احساس کمتری کا جو مسئلہ ہے، ایکچوئل احساس کمتری ہے کیا؟ سب سے پہلی بات، لوگ ڈپریشن کا ایک آج ایک بیماری جو اکثر و بیشتر سنے میں آتی ہے اکثر و بیشتر نوجوان یا کوئی اکثر گھرانوں میں کوئی نہ کوئی فرد اس سے متاثر ہے۔ تو کس لیے یہ ڈپریشن ہے؟ کیا ڈپریشن ہوتا کیوں؟ بھئی ایک سوال یہ ہے، پہلے ڈپریشن سے پہلے ہر کوئی آدمی، یعنی کہ پہلے یہ جاننا چاہیے ڈپریشن مرض ہے کیا، احساس کمتری ہے کیا؟ میں ایک مثال کے طور پر میں بیٹھا ہوں بیٹھے ایک بات سوچ رہا ہوں کہ میرے سامنے والا حریف، یا مثال کے طور پر یہ پروگرام چل رہا ہے، اب میں سوچ لوں کہ میرا جو اینکر میرے بازو جو اینکر بیٹھا ہے، میں سے بہت زیادہ سوالات کرتا، یا میرے پیشنٹس میرے کوئی یعنی کہ بہت پیچیدہ سوالات کریں گے مجھ سے، تو میں ڈر کے نہیں آؤں گا۔ میرے سے کوئی پیچیدہ سوال کرے نہ کرے، مگر میرے دل میں یہ خوف ہے کہ مجھ سے کوئی پیچیدہ سوال کرے گا، یا اینکر میں جو بازو بیٹھا ہوا ہے میرے پاس وہ مجھ سے پیچیدہ سوال کرے گا، یا کوئی مجھے مارے گا، یا میں کسی کو کمپیٹیٹ نہیں کر پاؤں گا۔ احساس کمتری ایکچوئل ہے کیا؟ سامنے والے کو بڑا سمجھنا، سب سے پہلی چیز تو خود انڈائریکٹ طور پہ خود چھوٹے ہو گئے، انڈائریکٹ طور پہ میں چھوٹا ہو گیا، سامنے والا بڑا ہو گیا۔ ایکچوئل یہ احساس کمتری کہاں سے پیدا ہوتی؟ اکثر و بیشتر دیکھیں ہم تو یہ جو عموماً یعنی کہ جس گھر کا اکثر و بیشتر دیکھیں جس گھر کا طور و طریقہ جس ماں باپ کا اکثر و بیشتر ہم دیکھتے تھے۔ غالباً آپ کو ایک بات بتا دو، مثال کے طور پہ بچپن سے اگر ہم کسی بڑوں کے سامنے بات کرتے تو ماں باپ ڈراتے تھے، بڑوں کے سامنے بات نہیں کرنا۔ اب ایسا ہو جاتا حال اس کا کہ کبھی بھی کوئی بڑے کوئی ہم عمر والا بھی بات کرنے ڈرنا گھبرانا شروع کرتا ہے، جیسے اسٹیج فیئر کہا جاتا ہے۔ اسٹیج پہ کھڑے کے بات کرنے سے لوگ گھبراتے ہیں، بہت گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں، کیونکہ ان کو بچپن سے ڈرا دیا گیا، ارے کچھ غلط سلط بول دو گے تم، اس لیے جب بڑوں کے سامنے کچھ نہ بولا جائے۔ وہ بڑوں کے سامنے کا جو خوف ہے، ڈر ہے، اس کے دماغ میں بیٹھ جاتا، وہاں سے احساس کمتری شروع ہو جاتی۔ اب ویسے احساس کمتری بھی ایک میں اس کا آگے بتاؤں گا اس کے تفصیلات میں۔ احساس کمتری بچپن سے جو بچہ پلتا، اس کے پرورش میں کوئی نہ کوئی نقص ماں باپ کی طرف سے یا کوئی معاشرے کی طرف سے جب آ جاتا ہے تو اس کے دماغ میں بڑھ جاتا ہے۔ ایسے مریض بچپن سے ہی جو ہے احساس کمتری کا شکار رہتے، وہ کچھ پرسنٹیج ہوتا ہے ان کا۔ اکثر و بیشتر ڈپریشن لوگوں میں آج کل جو نوجوانوں میں دیکھا جا رہا ہے، بڑے لوگوں میں دیکھا جا رہا ہے، وہ میں پہلے بھی کہا تھا، میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا، جو آدمی اللہ تعالیٰ کو اپنا محافظ نہیں سمجھتا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اگر جو کیفیت نہیں ہوتی کسی کے اندر، میرا اللہ بہترین کارساز ہے، میرے لیے کافی ہے۔ جو آدمی الحفیظ کو یعنی کہ محافظ نہیں جانتا اللہ کو، اللہ تعالیٰ مجھے ہر حال میں حفاظت کر رہا، جو آدمی نہیں سمجھتا ایسا، وہ آدمی بلا شبہ بے شک احساس کمتری کا شکار ہونے میں کوئی دو رائے نہیں ہے، بالکل ہو کے رہتا، کیونکہ اس کو من کیا سمجھتا، میرے ماں باپ نہیں ہے، اگر ہے تو مجھے پوچھتے نہیں، میرے دوست احباب ہے مگر رہ کے بھی نہیں پوچھتے مجھے، سب سیلفش ہے، مگر مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، مجھے کوئی یعنی کہ میری طرف کوئی متوجہ نہیں ہوتا، میرے حالات جو دن بہ دن گرتے جا رہی، ایسا سوچتا ہے۔ کسی کا ہونا نہ ہونا، کسی کا رہنا نہ رہنا، کسی کی توجہ لینا نہ لینا، یہ اپنی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی آدمی اپنا محافظ بنا لے، اللہ ہی سب کچھ کرتا دھرتا ہے، کوئی سمجھ لے اللہ ہی میری جان کی، مال کی، میری عزت کی، ہر چیز کا محافظ ہے، کوئی جان لے، ایسے آدمی احساس کمتری کا شکار، ڈپریشن کا شکار نہیں بنتے۔ اکثر و بیشتر دیکھیے اپنے پاس خوف کیسا ہوتا، کوئی بزنس کرے تو فائدہ ہوتا، وہ کرنے سے پہلے، بزنس شروع کرنے سے پہلے یہ سوچتا کہ نقصان ہو گیا تو نہیں بھائی بزنس نہیں کرتا، اب وہیں تھما ہوا ہے، اب بھاگیں گے رننگ کریں گے، بھاگے گر گئے تو ویسا ہاتھ ٹوٹ جاتا، پیر ٹوٹ جاتا، نہیں بھاگتا، وہیں رک جاتا۔ تو لہذا جیسا کہاوت ہے، ہر جو خوف کے پیچھے جیت ہوتی، ڈرتے ہوئے بھی اچھا کام ہے، نیک کام ہے تو ضرور کریں، تاکہ اس کے پیچھے جیت رہتی۔ ہمیشہ یاد رکھیے، رسک لیے ہی تو کوئی نہ کوئی ملے گی، رسک نہیں لیے تو نہیں ملے گی، چاہے بزنس ہو، چاہے اسٹڈی ہو، چاہے رن ہو، چاہے کوئی بات کرنے کا طریقہ ہو، یا اپنے آپ کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کا جو معاملہ ہے۔ تو آدمی ہر معاملے میں یہ سمجھے اللہ میرا سب کچھ ہے، میں بات بھی کروں، 4 آدمی میں کھڑے کے بات کر سکتا ہوں، اچھا پڑھ سکتا ہوں، میں اچھے ایگزام لکھ سکتا ہوں، کمپیٹیٹ کر سکتا ہوں لوگوں کو،
تو آدمی کے اندر کمپٹیٹو ٹینڈنسی پیدا ہوگی. کمپٹیٹو ٹینڈنسی جس کے اندر پیدا ہوتی ہے اس کے اندر احساس کمتری نہیں رہتی. احساس کمتری یاد رکھیے, خوف اگر زندگی میں کسی کو, مجھے بھی خوف ہوتا ہے کبھی کبھی, بھائی کو آپ کو بھی خوف ہوتا ہے, ناظرین آپ میں بھی کسی خوف ہوتا ہے, مگر زندگی خوف نہ بن جائے. زندگی میں ڈرنا اپنی جگہ ہے, مگر ڈر زندگی نہ بن جائے. ایسا آدمی کچھ نہیں کر سکتا جس کی زندگی ڈر و خوف یعنی بھر جائے جس کی زندگی میں. اور وہ آدمی ڈرتا, یاد رکھیے مومن صرف اللہ سے ڈرتا, کسی اور خوف سے نہیں ڈرتا, کسی اور جو سو رعب سے نہیں ڈرتا, صرف اللہ سے ڈرتا. جو آدمی اللہ سے ڈرتا اس کا دل پورے خوفوں سے پاک رہتا. پورے دنیا کے جتنے طاقتور لوگ ہیں, جتنے طاقتور چیزیں, سب کے خوف سے پاک رہتا جو آدمی اللہ سے ڈرتا. اور ایسا سے کم تری ایک میرا جو سبجیکٹ ہے یہ مردانہ کمزوری, اس میں کیا دخل ہے ایسا سے کم تری کا ایک سوال ہے بھائی کا. یاد رکھیے ہمارے جو پیشنٹس ہوتے مجزنی کرنے کا جس کو عادت ہوتی ہے, یعنی کہ ہاتھ سے مٹھی مار کے اپنی جوانی کو تباہ کرنے والے جو ہیں, ان کے اندر میں نے پہلے بھی بتایا تھا دل, دماغ, جگر اور خصیے یعنی کہ ٹیسٹیکلز, یہ چار چیزوں کو نارمل یعنی کہ افعال پہ چلانے والی, ان کے نارمل فنکشن کو مینٹین کرنے والی ایک حرارت ہے, حرارت غریزیہ جس کو کہا جاتا ہے. یہ حرارت غریزیہ بدن سے جب خارج ہونا شروع ہو جاتی ہے, منی کے ساتھ جو آدمی غیر فطری طور پہ لذت حاصل کرتا ہے, منی کے ساتھ جب یہ حرارت غریزیہ خارج ہوتی ہے تو دماغ, دل, جگر, تین چیزیں کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے. جس آدمی کا دماغ کمزور ہوتا ہے وہاں سے اس کو احساس کمتری شروع ہوتی, وہ آدمی کنفیوز رہتا, اکثر و بیشتر محفلوں سے کتراتا, تنہائی میں بیٹھنا شروع کرتا اکثر و بیشتر, اور یعنی کہ تھوڑی سی بات پہ لڑنے جھگڑنے پہ یا تھرانے پہ, ہاتھ پیر کانپنے پہ راش آ جاتا ہے ایسے لوگوں میں, کیونکہ دل چھوٹا سا پٹاخہ بھی پھٹ گیا تو اس کا دل ایسا کانپ جاتا, اور سائیکل کا ٹائر بھی پھٹ گیا تو اس کے بازو ایسا کانپ جاتا, کیونکہ دل کمزور ہو گیا. جو سوچ ہوتی نا اس کی بہت کمزور ہوتی, قوت حافظہ کمزور ہوتا, قوت ہاضمہ کمزور ہوتا. جو آدمی مجزا نہیں کرتا وہ آدمی کیونکہ فطرت سے بھی دور ہے, قدرت سے بھی دور ہے, یعنی کہ شریعت سے دور ہے. اب شریعت کا اس کو کوئی لین دین نہیں ہے, وہ اپنے آپ میں خوش و مگن ہے. آدمی مجزا نہیں کرتا اور اپنے آپ میں خوش رہتا. اس سے شادی کا ذکر نکالا جائے تو اب اس کو یہ بات محسوس ہونا شروع ہو جاتی, میں عورت کے قابل ہوں یا نہیں ہوں. پہلا شک اس کو یہ شروع ہوتا, کیونکہ وہ اپنی طاقت, جوانی کی جو طاقت ہوتی وہ کھو دیا ہوتا. اس کو اریکشن جو ہوتا, عضو کا جو فل فلیش طور پر جو تناؤ رہتا وہ مجزنی کرنے والوں کے اندر نہیں رہتا. اسی لیے اس کو احساس کمتری وہاں سے شروع ہو جاتی کہ وہ تناؤ پہلے کا نہیں رہا, اب میں شادی کے قابل ہوں نہیں ہوں. اور یہ اتنی پختہ ہو جاتی, یہ احساس کمتری کی جو شکایت ہے اس کے دماغ میں اتنا بیٹھ جاتی کیا وہ یہ بات طے کر لیتا کہ میں شادی کو جو سو تنہا گزاروں گا, کیا شادی کا فورس اگر پڑ گیا یعنی کہ دباؤ پڑ گیا تو خودکشی کر لوں گا, مگر شادی تو نہیں کروں گا. ان لوگوں کے اندر جو آدمی دماغی طور پہ کمزور, دل کے یعنی کہ دلی پیمانے پہ کمزور اور ہاضمہ کمزور, اس کا خون میں جو سو یعنی کہ تعفن ہو, خون میں جو سو کسی قسم کے انفیکشنز ہو, خون میں کمی ہو, یعنی کہ ہر قسم کی کمزور, اعضاء شریفہ کی کمزوری ہے, اعصاب کی کمزوری ہے, ایسے تمام مریض احساس کمزوری کا شکار کچھ زیادہ کچھ کم ہوتے ہیں. اکثر بیشتر یہ دیکھیے شادی کے بعد بھی بیوی سے بستر کا معاملہ آیا تو کچھ مرد حضرات بیوی سے یعنی کہ کتراتے ہیں, دور رہتے ہیں, بیوی سے لڑنے کی کوشش کرتے ہیں, ان سے اکثر و بیشتر جو سو باہر ہی اپنا وقت گزارتے ہیں. تو احساس کمتری قوی آدمی کے اندر یہ ٹینڈنسی نہیں رہتی. جو آدمی قوی ہوتا ہے, اس لیے اسلام جو سو قوی مومن کو پسند کیا ہے, جس کے اندر قوت زیادہ رہتی, اللہ تعالیٰ اس کو شریعت پسند کرتی, اور قوت جس کے اندر رہتی اس کے اندر جو سو پازیٹیو ٹینڈنسی رہتی, مثبت جو سو اس کے اندر ٹینڈنسی رہتی, اس کو احساس کمتری کا دور دور تک اس کو احساس نہیں ہوتا. تو لہذا جو کوئی مردانہ کمزوری کا شکار ہے یا احساس کمزوری کا شکار ہے یا جس کو بری عادتوں کے حامل تھے, ایسے تمام حضرات اپنا علاج کروائیں. علاج کروانے سے فائدہ کیا ہوگا؟ ایک تو مردانہ کمزوری دور ہونے کے ساتھ ساتھ اعضائے ریسا, دماغ, دل, جگر جو بھی کمزور ہو گئے, پورے دماغ جو سو تمام اعصاب جو بدن میں سر سے لے کے پیر کے ناخن تک جو جال ہے, پوری جال جو ہے اعصاب کی, وہ پورے کسی نہ کسی حد تک کچھ پرسنٹیج اس کا جو کمزور ہو گیا ہوتا وہ پورا درست ہوگا انشاءاللہ تعالی. جال جو پوری ہے, اعصابی جو جال ہوتی ہے, اور جو سو وینس جو آرٹریز جو ہوتے ہیں, دوران خون جو لے جاتے ہیں پیر سے لے کے پیر کے ناخن تک,
اور ہاضمہ جو ہوتا ہے سب تمام جو سو جتنے سسٹم ہے بدن کے وہ پورے بحال ہو جاتے ہیں اور دوبارہ مردانہ طاقت بحال ہو جاتی ہے. ایسا سے کمتری اگر کسی کے اندر رہ گئی تو اس کو ہمارے پاس اسپیشل کاؤنسلنگ کی جاتی ہے. کاؤنسلنگ میں یہ بتایا جاتا بھائی ایسا سے کمتری تم کو آئی کیوں اور کیا. اچھا ایکچوئل یہ بھی بات بتا دوں ناظرین آپ لوگوں کو, ظاہر بات ہے بعض اوقات کیا ہوتا ہے ایسا سے کمتری اس لیے بھی ہوتی, مردانہ کمزوری جب لاحق ہو جاتی مریض کے اندر یعنی کہ اوپر آ جاتی اس کے یعنی کہ شکار بن جاتا اس صورت میں عضو تناؤ پورا نہیں آتا, حقیقت میں نہیں آتا, فزیولوجیکل بھی نہیں آئے گا, وہ پیتھولوجی آ جائے گی وہاں پہ کیونکہ مرض آ گیا تو اس میں اور کمزور ہونا شروع ہوا تھا. واقع میں مردانہ کمزور ہو گیا, اب اتنا کمزوری رکھتے ہوئے کیا سمجھتا میں نامرد ہو گیا. بھائی مردانہ کمزوری رہتی ہو نامرد نہ رہتا, مگر اب سمجھتا کہ میں مردانہ کمزوری نہیں, میں بالکل نامرد ہو گیا, عورت کے لیے میں کافی نہیں ہوں یعنی کہ قابل نہیں ہوں, شادی کا قابل نہیں ہوں, لہذا کچھ نہ کچھ بہانے سے اپنی شادی کو ٹالتا یا گھر والوں سے دور رہتا, کچھ نہ کچھ بہانے ڈھونڈتے رہتا. ایسے تمام حضرات سے کہتا ہوں میں, پہلے آپ کو طاقت تھی, جوانی تھی, اچھی طاقت تھی, اچھا تناؤ تھا, سب تھا, کھو گیا, چلے گیا, اپنی غلطیوں سے گیا. آپ کی غلطی تھی کہ آپ اس کو جو غلطی اس کیا کر آپ کی اچھائی یعنی کہ آپ توجہ لے کے اپنی علاج کرواتے ہیں, صحیح حکیم سے علاج کرواتے ہیں تو ضرور جو سو آپ پھر پہلے جیسی طاقت الحمدللہ پوری آ جائے گی. جیسا گاڑی خراب ہو جاتی ہے, جب گاڑی کی سروسنگ ہوتی ہے تو پوری گاڑی درست ہو جاتی ہے, پوری گاڑی چلنے کے قابل ہو. ایسے جو مشنری ہے بدن کی, جو تمام اعضاء جو سسٹم ہے جو بیمار ہو گئے ہیں اپنے اپنے کام سے جو معدوم ہو گئے ہیں وہ تمام اعضاء کو اپنے کام پہ لگا دیا جائے گا علاج کے ذریعے انشاءاللہ تعالی. تمام نقائص جو بدن میں آ چکے ہیں بیرونی طور پہ اندرونی طور پہ انشاءاللہ تعالی ان امراض کا ہمارے ہاں الحمدللہ ہر حال میں یعنی کہ ہر عمر میں انشاءاللہ تعالی اس کا کامیاب علاج ہوگا. اگر آپ لوگوں کی ابھی بھی کسی کو ٹھیک نہ ہونے کا خوف ہے تو ضرور ہمیں ایک دفعہ موقع دیجئے, انشاءاللہ ہم آپ کو ثابت کر دیں گے مردانہ کمزوری کیسے دور نہیں ہوگی, انشاءاللہ تعالی وہ بھی دور ہوگی. جی ڈاکٹر صاحب. ناظرین, ڈاکٹر محمد ذوالفقار علی عسکری صاحب کا جو کلینک ہے وہ محمد خان جیولرز نامپلی کے بالکل بازو والی گلی میں ہے, اور آپ میرے پیچھے جو نمبرات آ رہے ہیں 8897889704 9989671007 پر ربط پیدا کر کے آپ ڈاکٹر محمد ذوالفقار علی عسکری صاحب سے ان کے کلینک نامپلی محمد خان جیولرز کے بازو والی گلی میں مل سکتے ہیں اور اپنے علاج کا حل نکال سکتے ہیں. ناظرین, اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہم ڈاکٹر محمد ذوالفقار علی عسکری صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے, لیکن یہاں لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ ہوں گے. خوش آمدید ناظرین, پروگرام شادی سے پہلے شادی کے بعد میں دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے. میرے ساتھ اس وقت ڈاکٹر محمد ذوالفقار علی عسکری MD یونانی جو ماہر ہیں اس پیشے کے, مردانہ کمزوری اور مردانہ بانجھپن جیسے امراض کے علاج میں آپ ماہر مانے جاتے ہیں. آپ کے ساتھ اس وقت ہم بات چیت کر رہے ہیں, سوالات بھی ہم کریں گے, سوالات کا سلسلہ جاری ہے. ناظرین, ہمارے اسکرین پر نمبرات آ رہے ہیں, آپ ان نمبرات کے ذریعے ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, جیسا اس سے پہلے بھی گزشتہ پروگرامز میں آپ اکثر و بیشتر کہتے رہے ہیں کہ بیرونی دواؤں کا استعمال جی غلط ہے, لیکن ایک ہمارے واٹس ایپ کے کالر ہے گچی بولے سے کریم الدین ہیں, انہوں نے سوال کیا ہے کہ یو پی سے انہوں نے دوا منگوائی تھی, اخبار میں اشتہار دیکھ کر اس کی منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں, کیا اس کا علاج ممکن ہے, کیا کرنا چاہیے, رہنمائی چاہتا ہوں. ناظرین, ایک بھائی کا سوال یہ ہے کہ بھائی نے پیپر میں اشتہار دیکھا اور جو ہے سو یہ اتر پردیش سے تھا اشتہار, انہوں نے دوا منگوائی اور اس سے نقصان ہوا بھائی کو فائدے کے بجائے. اب اس کا کیا کیا جائے, ایک سوال ہے بھائی کا. ناظرین, میں سب سے پہلے یہ بات بتا دوں کہ آپ لوگ جو سو اشتہار دیکھ کے بہت سارے لوگ جی ڈاکٹر صاحب ایک کالر کو شامل کریں گے پروگرام میں, دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے, اس کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. السلام علیکم. کون اور کہاں سے بھائی؟
जी जी फरमाइए। जी साहब, ये क्वेश्चन था मेरा डॉक्टर साहब से, बात जी। कर सकता हूँ डॉक्टर साहब से? जी बोलिए, बात करिए जरा ऊंची आवाज में थोड़ा। ये जो बाहर से इम्पोर्टेड कुछ बॉडी बिल्डिंग के पाउडर्स ये वो है डॉक्टर साहब, वो अगर खाने से कुछ सेहत पे असर पड़ेगा डॉक्टर साहब? जी, और कोई सवाल है? मैं बता दूंगा। और कोई सवाल है? और ये कुछ प्रॉब्लम्स होंगे क्या? नहीं नहीं, और कोई यही सवाल है ना आपका? जी हाँ, जी हाँ। चलिए ठीक है, आप रख दीजिए फोन, इंशाल्लाह टीवी पे सुन लीजिए आप। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। जी डॉक्टर साहब, तो हम बात कर रहे थे कॉलर का, तो जवाब देंगे हम। ये यूपी वाला जो सवाल था उस सिलसिले में हम बातचीत करें। तो ठीक है, जिम के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसका इंशाल्लाह ताला इसके बाद बता देंगे हम, अल्लाह चाहे तो। भाई ये एक सवाल था भाई का, पिछला सवाल जो था कि हमने यूपी से दवा मंगवाया, मैंने उसके जो है साइड इफेक्ट्स आए हैं मेरे ऊपर, फायदे के बजाय नुकसान हुआ है। मैं जो डॉक्टर साहब मुझे क्या 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 करनी चाहिए मुझे? नाजरीन पहले बात बता दूं कि कोई भी इश्तिहार देखते ही जो से उसके नीचे पहले ये देखें कि लोकल वाले ही, यानी पहले ये देखें कि डॉक्टर है या नहीं है। पहली शर्त ये है क्वालिफाइड डॉक्टर है या नहीं है। आजकल जो है सो क्वालिफाइड नहीं होने के बावजूद भी क्वालिफाइड लिख देते हैं लोग, और कुछ ना कुछ रजिस्टर्ड नंबर भी लिख देते हैं। अगर बीयूएमएस है तो बीयूएमएस रहता वहां पे, यूनानी डॉक्टर है। नहीं है तो एमडी यूनानी रहता, एमडी यूनानी है तो समझिए क्वालिफाइड डॉक्टर है, यूनानी ग्रेजुएट है। अगर ये नहीं है तो समझिए जो है सो कोई सेक्स का स्पेशलाइजेशन, कोई डिग्री नहीं है, कोई आरएमपीज में कोई जो है सो लिख दिए कि जो आइए हमारे पास आ जाइए। अक्सर या हैदराबाद में देखा जा रहा है कि तकरीबन इंडिया, मैं बॉम्बे भी देख रहा हूं, 7 साल हो गए मुझे, 8-5 साल चल रहा है बॉम्बे में। अक्सर बेशर देखा जा रहा है हैदराबाद या बॉम्बे चौथ तरफ कहीं भी, दिल्ली कलकत्ता ऐसा शहरों में देखा जा रहा है कि डॉक्टर नहीं होता, डॉक्टर के नाम पे कोई ना कोई, अब मसलन मिसाल के तौर पे मेरा नाम लिख के लगा देते कहीं ना कहीं, डॉक्टर जुल्फिकार अस्करी साहब का दवाखाना है, मगर अंदर कोई और बैठा हो रहा था, कोई दूसरा आदमी बैठा हो रहा था, दवा मेरे नाम पे देते रहता। लोग समझते डॉक्टर साहब का दवाखाना है, मगर अंदर क्या था, कोई और दूसरा आदमी देते रहता। इससे क्या होता, फायदा होने के बजाय नुकसान होना शुरू हो जाते। अब ऐसे हजरात क्या करते हैं, पेपर पे इश्तिहारात देना शुरू करते हैं, हमसे दवा मंगवाइए। अब दवा मंगवाता बेचारे जो अक्सर बेशतर लोग जो सो, यानी कि हमारे पास लिटरेट्स भी है, यानी कि अनपढ़ लोग ज्यादा होने की वजह से, यानी कम पढ़े लिखे, 7th 8th वगैरह पढ़ने लोग मालूमात ज्यादा नहीं रहते, वो लोग क्या करते हैं, इश्तिहार पढ़ के अरे नहीं भाई मेरे को कमजोरी है, वाकई ये जो पेपर में जिसके साहब जो जिक्र किए तमाम बीमारियों मेरे अंदर है, या कोई एक बीमारी इसके जो लिखी हुई है मेरे अंदर है, मेरे कमजोरी है, मैं दवा मंगाना है कि ये जो सो दवा खाते में पैसे डाल देते उसके, और जो सो वहां से दवा देखे बगैर, इनको इनके मिजाज को जाने बगैर, बीमारी को जाने बगैर, बीमारी मर्ज की नोयत को जाने बगैर दवा भेज देता है वो। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये जो मामला चला, सवाल करे भाई पैसे डाल दिए, उन्होंने दवा भेज दी, ये कमर्शियल मामला हो गया है, ये पैसे कमाना है, उसका मकसद आपको ठीक करना नहीं है। आपकी सेहत नहीं मालूम, आपकी बीमारी नहीं मालूम, आपकी डायग्नोसिस, बीमारी की डायग्नोसिस क्या है नहीं मालूम उसको, आपका मिजाज नहीं मालूम, बीमारी का क्या मिजाज है वो नहीं मालूम, वहां से मर्दाना कमजोरी की दवा भेज दिया, आप खा लिए, उल्टा नुकसान हो गया। लिहाजा नाज़रीन मैं ये बात बता दूं, सबसे पहले मरहला जो आता है डॉक्टर का इंतखाब करना, बेहतरीन डॉक्टर को मुंतखब करना, ये क्वालिफाई है या नहीं है। फिर क्वालिफाई के बाद भी ये क्वालिफाई लोगों में भी देखने चाहिए काबिल है या नहीं है। ये भी क्वालिफाई तो है मगर इसके बाद काबिल है या नहीं है। जी डॉक्टर साहब, कॉलर को शामिल करेंगे, देखेंगे और कौन और कहां से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन और कहां से भाई? जी मैं मोतीनगर से बात कर रहा हूँ। जी बोलिए। जी फरमाइए। हेलो। जी हाँ, जी बोलिए फरमाइए, भाई। आपकी आवाज आ रही है, सवाल करिए आपका। हाँ जी, मेरी उम्र 42 साल है जी। जो हाल में जो है तो सेक्सुअल वीकनेस हो गया। जी 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 उसका प्रॉब्लम क्या है उसे जानना चाह क्या रहा। आपको शुगर वगैरह है क्या? हाँ जी शुगर आया, 8 महीना हुआ शुगर हो गए। जी खाने से पहले, खाने के बाद कितनी है शुगर? जी खाने से पहले कितनी है, खाने के बाद कितनी है शुगर? खाने से पहले 260 थी जी और खाने के बाद में 270, 10 ज्यादा कम ज्यादा है। जी 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 ठीक है। आपको सिगरेट गुटखा वगैरह आदत है क्या कुछ भी? हाँ जी पान खाता हूँ। जी जी अच्छा
چلیے ٹھیک ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ کو شادی سے پہلے مجدنی وغیرہ کسی کی عادت، بری عادت تھی کیا؟ نہیں، کچھ بھی نہیں تھا. چلیے ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ فون رکھ دیجئے. جزاک اللہ خیر، یعنی کہ فون کرنے کا بہت بہت شکریہ. ہمارے پروگرام میں آپ جو سو یعنی کہ شامل ہوئے ہیں، آپ ٹی وی پہ سن لیجئے، میرا جواب انشاءاللہ میں بتا دوں گا آپ کو. ہاں، تو کیا چل رہا، اشتہارات کا جو معاملہ چل رہا تھا. اشتہار جب کبھی بھی آپ دیکھتے ہیں تو پہلے ڈاکٹر کے نیچے اس کی ڈگری کیا ہے، واقع کوالیفائڈ ہے، گریجویٹ ہے یا پوسٹ گریجویٹ ہے، یہ پہلے دیکھیں. یاد رکھیے، جو کوئی بھی آدمی پڑھا ہوا رہتا، گریجویٹ رہتا، پوسٹ گریجویٹ رہتا، اس کو تشخیص و تجویز کرنے میں کوئی پرابلم نہیں آتا. مریض کا مزاج سمجھنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، مریض کو دوا تشخیص کرنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اور اس کے دیے ہوئے دوا سے کوئی کسی قسم کا سائیڈ ایفیکٹ نقصان نہیں ہوتا. یونانی میں خاص طور پہ میں نے پہلے بھی کہا تھا، یونانی کا علاج کا جو طریقہ ہے، علاج بالضد، ضد اس کی علاج کا جو طریقہ ہے الٹا طریقہ ہوتا ہے. اس میں اکثر ٹھنڈے گرم مزاج والوں کو ٹھنڈے مزاج والوں کو گرم ادویات دی جاتی ہیں، گرم مزاج والوں کو ٹھنڈی ادویات دی جاتی ہیں. معتدل اگر مزاج کے پیشنٹس مریض آتے ہیں تو ان لوگوں کو گرم بھی دوائیں دی سکتے ہیں، ٹھنڈے بھی دوائیں دے سکتے ہیں. اب یہ آپ کے مزاج کو تعین کرنا اور دوا کو تشخیص کرنا، یہ کوالیفائڈ حکیم کے بس کی بات ہے، الٹریٹ بس کی بات. آپ کیا کرتے ہیں، میرے پاس ایک کمپیوٹر کام کر رہا، میرے پاس میں دوا سازی میں، میرے پاس میرے دواخانے میں، میرے فارمیسی میں کام کر رہا. اب میرے پاس 8 سال 10 سال 15 سال کام کرتا، اس کے بعد اپنا دواخانہ لگا کے بڑھ جاتا. ہم اس کے اندر کیا ڈال رہے ہیں اس کو پتا نہیں، اب ہم کیا ڈائگنوس کر رہے ہیں، کیا دے رہے ہیں اس کو پتا نہیں. وہ ڈاکٹر وہ سمجھتا کہ ہر چیز مجھے معلوم ہے، وہ تو خطہ ہی معلوم نہیں رہتا. میرے پاس دواخانے میں جو کام کرتے ہیں مریض کو، اس میں میں کیا ملاتا ہوں، کتنے اجزاء ملاتا ہوں. ظاہری طور پہ تھوڑے اجزاء وہ لوگ دیکھ لیتے ہیں، سمجھتے وہ اجزاء اتنے ہی سمجھتے. ہم جو ایز اے پروفیشنل سیکریٹ تھوڑے رہتے کہ ہم بعد میں ملا دیتے یا پہلے ملا دیتے کچھ کرتے، وہ مریض کو سمجھ میں نہیں آیا. وہ ہمارے پاس کام کرنے والے کمپاؤنڈرز کو سمجھ میں نہیں آتا. اگر ایسے کمپاؤنڈرز آگے جا کے دواخانہ کھولتا ہے تو لوگوں کے جان کے لالے پڑ جاتے ہیں. لوگ ایسے لوگ اشتہار دے کے، اب حیدرآباد میں دیکھیے، پیپر نکال کے دیکھیے، یعنی کہ اشتہارات کا چھوٹے 50 سے 60 کم سے کم 30 ایڈ تو اتوار کے دن 50 ایڈ بھی مردانہ کمزوری کے آتے ہیں. اس میں کتنے ڈاکٹرز رہتے ہیں آپ خود دیکھ لیجئے. اب اس میں اگر کوئی ڈاکٹر کسی کوئی یعنی کہ آر ایم پی تو نہیں، آر ایم پی سے بھی اب تو آر ایم پی کا سرٹیفکیٹ کبھی کے بند ہو گیا. اب خود ساختہ ڈاکٹرز اپنے آپ کو فلانا یہ فلانا وہ بول کے جو اپنے آپ کو پیپر اشتہار کی شکل میں آپ کے سامنے آتے ہیں، یہ لوگ جو بھی دوا دیتے ہیں اس کو نقصان ہونے کی وجہ سے وہ امپیکٹ ہم پہ پڑتا، وہ برا اثر کوالیفائڈ ڈاکٹرز پہ پڑتا، یونانی سسٹم پہ پڑتا. ارے نہیں بھائی، یونانی میں کچھ بھی نہ تھا، 2-4 حکیموں کو دیکھ لیا میں، یہ سب چورا ہیں، بیٹھ کے جو پیسے کھا لیتے، انہوں پیسے کھا لیے، انہوں پیسے کھا لیے. ہمارے پاس اکثر و بیشتر ایسے ہی مریض آتے ہیں. یہ سوال اس لیے بولنا پڑا بھائی کا سوال، یو پی سے منگائے دوا، یو پی سے منگاؤ، اے پی سے منگاؤ، خود تلنگانہ سے خود بیٹھ کے حیدرآباد میں یعنی کہ نظام آباد میں بیٹھ کے، محبوب نگر میں بیٹھ کے حیدرآباد سے منگائے تو وہی حل ہونے والا ہے. آپ خود جائیں، کوالیفائڈ ڈاکٹر کو منتخب کر کے آپ خود جائیں، اپنی تشخیص کروائیں، اپنی دوائیں تجویز کرائیں اور دوائیں تعین کرا کے استعمال کریں، اپنے مرض کا انشاءاللہ ازالہ کروائیں. بجائے آپ گھر میں بیٹھ کے آپ جو سو پیسے بھیج دیے صاحب، آپ جو بھی بھیج دو، آپ زہر بھی بھیج دو، آپ گردے فیل ہونے کی دوا بھی بھیج دو، میں کھا لیتا ہوں. اکثر اور بیشتر جو سو نیم حکیم یہ کام کر سکتے. جی ڈاکٹر صاحب، ایک کالر کو شامل کریں گے پروگرام میں، دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے. السلام علیکم. غالباً لائن ڈراپ ہو گئی ہے. اکثر و بیشتر ایسے حکیم، میں کوالیفائڈ حکیم کے بارے میں نہیں بات کر رہا ہوں، خود ساختہ جو اپنے آپ کو حکیم کہتے ہیں، ایسے لوگوں سے پرابلمز آئے دن. آج بھی میرے پاس ایک کیس تھا جس کو مردانہ کمزوری کے لیے دوا دیے ایک صاحب، ایک خود ساختہ حکیم، جس کے پورے بدن پہ سوجن آ گئی. آج بھی میرے پاس ایک کیس تھا. تو یہ کتنے دن کی دوا کھایا؟ بولتا ڈاکٹر صاحب 11 دن کی دوا ہوئی، اب تک میرے بدن پہ سوجن آ گئی. تو اب اس کے ٹیسٹوں کے لیے بھیج دیا میں اس کو. تو بتانا کیا چاہ رہا ہوں میں، یہ آپ لوگوں کی غلطی سے. ناظرین، اگر آپ دیکھیے، میرے والد محترم کا ایک جملہ ہوا کرتا تھا، میں آپ کو یہاں شیئر کروں گا. اکثر بولا کرتے تھے، بیوقوف اگر بازار نہیں جائیں گے تو خراب چیزیں کون خریدیں گے. میرے والد محترم کا جملہ ہوا کرتا تھا، یاد ہے مجھے، اگر بیوقوف بازار نہیں جائیں گے تو خراب چیزیں کون خریدیں گے. میں ناظرین، میں آپ کو بیوقوف نہیں بول رہا ہوں، میرے معاملے میں اکثر بولا کرتے تھے والد صاحب، اگر کوئی خراب چیز خرید کے لاتا تھا تو آپ جو ہے سو بیوقوف بننے نہیں جاتے، آپ معصومیت سے جاتے، آپ کو بیوقوف بنا دیا جاتا. بھائی پیسے ٹھگ دیے تو الگ بات ہے، چلو پیسے چلے گئے ٹھیک ہے چلتا، مگر آپ کی صحت چلے گئی ساتھ میں،
आपको ताकत तो आना दूर की बात है, आपके गुर्दे फेल हो गए या किसी किस्म के जो यानी कि फालिज जैसी बीमारी आ गई या कोई और किसी किस्म की बीमारी आ गई, तो इससे बड़ा प्रॉब्लम होता है। इसलिए मर्दाना कमजोरी के लिए या कोई भी बीमारी के लिए क्वालिफाइड डॉक्टर को पहले चुने। फलाने साहब डाल दिए मेरे पास आज, माजून है आओ ले लो, इससे मर्दाना कमजोरी दूर होती, खत्ता ही नहीं होगा। मर्दाना कमजोरी का उसूल इलाज है, पहले मुसक्किनात तो मुबर्रिदात दिए जाते, उसके बाद कुव्वत मुखव्वियात दिए जाते, उसके बाद मुहर्रिकात दिए जाते। ये मर्दाना कमजोरी का उसूल इलाज है, इससे हटके कोई इलाज होता ही नहीं। मर्दाना कमजोरी का इलाज मैं चैलेंज के साथ बोलूंगा, जो आदमी उसूल इलाज से हटके इलाज करता है उसका इलाज नहीं होता, बल्कि उसको उल्टा नुकसान होता है। तो लिहाजा डॉक्टर को सही डॉक्टर का इंतखाब करना आपके हाथ में है। भाई कहां दिखाना कहां नहीं दिखाना पहले तय करना, उसके बाद डॉक्टर साहब जो बोले उसको फॉलो करना। अब हमारे पास आते हैं डॉक्टर साहब, आप कैसे कई लोग आते हैं पास 50-55 साल के लोग आगे बढ़ जाते हैं सामने टेबल पे, डॉक्टर साहब मेरे को शुगर है, मेरे को कई दिन से मर्दाना ताकत नहीं है, अब मेरे इलाज कर दो, अभी दवा दे दो। मैं ये बोलता हूं नहीं, आप पहले इन्वेस्टिगेशन कराइए, आपके अंदर शुगर कितनी है देख लीजिए, आपके सेक्स के हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन देख लीजिए, और आपके जो सो FSH LH प्रोलैक्टिन हार्मोन देख लीजिए, ये हार्मोन्स चेक कर लीजिए, और शुगर लेवल देख लीजिए। अगर मोटा आदमी ज्यादा है तो उसका कोलेस्ट्रॉल चेक कर लीजिए, 5 किस्म के कोलेस्ट्रॉल से थे, ये चेक करके आप इलाज शुरू करिए, आपको फायदा होगा। अंधेरे में अगर तीर फेंकेंगे तो निशाने पे नहीं बैठेगा, अंदाजे पे बस वो दवा काम नहीं करती, दूसरी दवा नहीं काम करती, पेशेंट और डॉक्टर के बीच में बज़नी शुरू हो जाती। अरे डॉक्टर साहब पहले अगर आप बोल दिए तो मैं टेस्ट करा लिया होता था, आप यहाँ एक 40 दिन के बाद आप बोल रहे टेस्टों को भेज रहे हैं आप। तो इसीलिए क्या करता हूं मैं, मेरे पास पहले मरीज आया, कोई 50 साल के बाद मरीज आ रहा तो पहले शुगर है, शुगर का टेस्ट करवा लीजिए, अगर मोटापा है तो कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करवा लीजिए, और कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है तो हार्मोनल टेस्ट करा लीजिए। ये जाके जब जाके आपके अंदर क्या कमी है, क्या जरूरत है, क्या बेशी है, ये देख के आपको हम दवाएं तजवीज करते हैं। उसके बाद आप पे मौसर फायदा होगा उसका, आपकी जो ताकत मालूम हो चुकी है उसको इंशाल्लाह भरपूर आपको मर्दाना ताकत फिर मिलेगी दोबारा। हम हमारी काउंसलिंग में दिमागी अगर किसी किस्म का डिप्रेशन है, ऐसा से कमतरी है, उससे भी उभारते पेशेंट को, और जिस्मानी तौर पर भी किसी किस्म की कमजोरी कमी हो बेशी है तो उससे भी हम पेशेंट को उभारते। तो लिहाजा मरीज जब हमारे पास आके सरेंडर करता अपने आप को, डॉक्टर साहब मैं आपके हवाले करता हूं, मैं बीमार हो गया। एक बात तो देखिए नाज़रीन, मैं आपको बात बता दूं, ये जो मरीज हमारे पास आता है अल्लाह का भेजा हुआ मरीज है, अल्लाह ताला हमारे पास भेजता उसकी शिफा के लिए, और हम उससे कभी खिलवाड़ नहीं करते। यकीनन अल्लाह ताला मुआखजा करेगा क़यामत के दिन। मैं ये स्टेज से बात बोल रहा हूं, मैं दवाखाने पे बैठ के यही सोचता हूं, मैं मेरे से अल्लाह ताला सवाल करेगा, कोई आदमी को मैं जो गलत दवा दूं, गलत तशखीस करूं। अगर कोई आदमी इन्वेस्टिगेशन टेस्ट कराओ तो भाग गया तो उसकी अपनी गलती है। मैं कोई कमीशन के लिए किसी को टेस्ट नहीं लिखता, मुझे डाउट है तो टेस्टों के लिए लिखता हूं मैं। पेशेंट टेस्ट न करवा के मुझे ताउन करता है इलाज करने में तो मैं भरपूर उसकी मदद करता हूं, उसका इलाज कामयाब इलाज करने की पूरी कोशिश करता हूं। सेहत तो मेरा अल्लाह ही देने वाला है। याद रखिए, मैं आप लोगों से एक चाल चलूंगा तो अल्लाह ताला बेहतरीन चाल चलने वाला, याद रखिए। वो चाल फिर मेरे लिए वबाले जान बन सकती है। मैं अल्लाह से बहुत डरता हूं। बाज़ वक़्त ऐसा भी होता है नाज़रीन, बात बता दूं, दवाएं महंगी होती हैं, मैं मरीज को बोल देता हूं बाबा इतने पैसे होते हैं तुम्हारे, तो मरीज जाते वक्त बहुत तकलीफ होती दिल को, मुझे क्यों होती, काश इसकी मैं मदद कर सकता, क्योंकि उसका जो प्रॉब्लम होता यानी कि बहुत सीवियर। डॉक्टर साहब एक कॉलर पे शामिल करेंगे, देखें कौन और कहां से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। साहब। वालेकुम सलाम। साहब हमारे मकान में 2 महीने से डायलिसिस चल रहा साहब जी, डायलिसिस कर रहा 2 महीने से। अच्छा जी देखिए भाई, देखिए समझ गया। हाँ, गुर्दे फेल हो गए तो डायलिसिस होता। हाँ साहब जी। मैं आपका नाम भाई? अच्छा, आपका नाम? बेगम। अच्छा ठीक है। क्या उम्र है आपकी? आपके मिसेज की उम्र क्या है? सैयद खलील अहमद, मेरा नाम सैयद खलील है जी। आपके मिसेज की क्या उम्र है? 62 है साहब। 62 52। अच्छा, शुगर था या बीपी था, कोई बीमारी थी इनको? जी हाँ, शुगर था, शुगर की बीमारी है? शुगर है और बीपी है साहब। जी चलिए ठीक है भाई, मैं आपको बता देता हूँ। जी हाँ, मैं बता देता हूँ। चलिए ठीक है, मैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे प्रोग्राम में शामिल होने का, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मैं बता दूंगा आपको। तो नाजरीन, भाई का सवाल था, मैं आगे बढ़ने से पहले इनको एक छोटी सी गलतफहमी दूर कर दूं।
یہ جو پرابلم بھائی کا جو مسز کا جو معاملہ ہے، یہ کڈنی فیلر پیرنکیمل ڈیزیز بولتے ہیں اس کو. یہ ایک کڈنی میں جو 10 لاکھ یونٹ رہتے، 10 لاکھ یونٹ، اس کا خراب ہونا یعنی کہ کسی قسم کے. یا ناظرین ایک بات بتا دوں میں آپ لوگوں کو، کسی کو بی پی ہے، بی پی کی گولی نہ چھوڑیں، بی پی کی گولی ریگولر کھائیں. جس آدمی کے یعنی کہ بدن میں کنٹینیو اگر بی پی بڑھا ہوا رہتا ہے، یاد رکھیے اس کے گردے فیل ہو جاتے ہیں. جس پیشنٹ کے بدن میں شوگر کا لیول زیادہ رہتا ہے، اس کے گردے فیل ہو جاتے ہیں. یاد رکھیے گردے فیل ہونے کے پہلے سب سے بڑے اسباب میں ڈائبٹک ہے، ہائی بی پی ہے. یاد رکھیے دونوں کو کنٹرول رکھنا ضروری ہے. مجھے کیا ہوتا، گولی ایک دن چھوڑ دیا، ایک دن کھا لیا، بی پی کی گولی ایسا نہیں چلے گا. بی پی کی گولی آپ کو ریگولر کھانا ہے، شوگر کی گولی کھانا ہے آپ کو. اور یاد رکھیے گردے فیل ہونے کی وجہ سے جو خون، دوران خون جو ہوتا ہے بدن سے، جو یعنی کہ گردوں سے جو خون گزرتا ہے، جب بھی وہ پریشر جب بڑا ہو رہتا ہے، اس کے نیفرانس تباہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کے نیفرانس جو ہوتے ہیں نا، وہ تباہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور یاد رکھیے ناظرین ایک بات بتا دوں میں، گردے 70 سے 80% فیل ہونے تک اس کے جو ٹیسٹاں ہوتے ہیں اس میں پازیٹو نہیں آتا. جب بھی کرو نارمل رہتا. 80% فیل ہونے کے بعد بلڈ یوریا، کریاٹینین، پوٹاشیم بڑھ جاتا. 0.5 سے لے کے 1.5 تک جو کریاٹین رہنا چاہیے، 10 سے لے کے 40 تک بلڈ یوریا رہنا چاہیے. یہ کڈنی انزائمز ہے، اس کو خون میں جب بڑھ جاتے ہیں تو سمجھیے کہ یہ باہر نہیں پھینک سک رہے ہیں، گردے ناکارہ ہو گئے. اب ڈائلسس چل رہا. ڈائلسس کا مطلب کیا ہے؟ خون، گردے جو کام کرتے تھے خون کو صاف کرنا، وہ اب مشین کام کر رہی. ہر 2 دن میں یا 1 دن میں، کسی کو 4 دن میں ایک دفعہ کراتے ڈائلسس. ڈائلسس ایک دفعہ ہونا جب شروع ہو جاتی مریض کی، میں نے دیکھا ہے میرے پاس تو اکثر و بیشتر ہم تو ڈائلسس کے بعد کوئی دوا نہیں دیتے، دیے بعد بھی کام نہیں کرتی، کیونکہ گردے ہیبیچول بن جاتے ہیں. اس کے گردے اس کے عادی بن جاتے ہیں مشین کے. تو بلڈ سے یہ جو انزائمز ہوتے ہیں پیوریفائی نہیں کر سکتے، اس کی یعنی کہ سمیت خون میں جمع ہوتی رہتی. لہذا اب کچھ بھی نہیں کر سکتے بھائی. آپ جو سو ڈائلسس کراتے رہیے. آپ ڈائلسس سے پہلے اگر ملتے تو ضرور آپ کا انشاءاللہ آپ کا الحمدللہ. ایسے تمام مریضوں کو میں پہلے ہی بول دے رہا ہوں، یعنی کہ ہمارے دواخانے پہ گردے اگر فیل بھی ہوئے تو الحمدللہ اس کا علاج ہے، بشرطے کہ ڈائلسس سے پہلے ملے. ڈائلسس سے پہلے ضرور ملے، کیونکہ ڈائلسس سے کیا ہوتا، ایک دفعہ عادت ہو جاتی. ڈائلسس جب عادت ہوتی تو اس کے بعد دوائیں کام نہیں کرتے. اسی لیے ناظرین خاص طور پہ وہ مشین کو جانے سے پہلے، وہ ڈائلسس کو جانے سے پہلے جو بھی گردے کے پیرنکیمل ڈیزیز ہے، ایسے مرد حضرات ہو، عورت حضرات ہو، خواتین ہو، آپ دواخانے پہ اپنے علاج کے لیے مل سکتے. ہاں اب ہمارا جو معاملہ چل رہا تھا، ڈاکٹروں کا غلط انتخاب کرنا صحت کے لیے وبال جان بن جاتا ہے. ایسے ڈاکٹروں کا انتخاب کرنا. اب بھائی کا سوال ہے بغیر تشخیص کے کوئی دوا نہ منگائے. ایک اور سوال تھا بھائی کا. جی ڈاکٹر صاحب، وقت ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم مزید تفصیلات میں جائیں. کچھ کالرز جو ہم کو فون کیے ہیں ہم ان کے آگے بڑھا لیں گے. ایک سوال تھا کہ باڈی پاؤڈر جو باہر سے منگوایا جاتا ہے مسلز کے لیے، مسلز گروتھ کے لیے، یہ استعمال کرنے سے اس کے منفی اثرات پڑتے ہیں کیا؟ بھائی اکثر و بیشتر سوال آتا ہے ہمارے پروگرام میں. اکثر مزل کو بڑھانے والے جو دوائیں ہیں، سائیڈ افیکٹ والی دوائیں ہیں آج کل، اسٹیرائڈز وغیرہ ہیں جو کھانے سے مزل سو یعنی کہ وقتی طور پہ اس میں ایک قسم کا یعنی کہ ڈیولپمنٹ آتا ہے تو آدمی مسکولر لگتا ہے. یعنی کہ جب ایکسرسائز کرنا شروع کرتا ہے تو باڈی ایک شیپ میں آتی ہے. تو ابھار جیسا انجیکشن دے کے مرغیوں کو بڑا کیا جاتا ہے، جیسا کوئی آج کل جو ہے سو جانوروں کو دے کے جیسے دودھ لایا جا رہا ہے، اور جو ہے سو یعنی کہ ترکاری کو، چھوٹی ترکاری کو جلدی کدو ہے، کدو کو بڑا کرنے کے لیے انجیکشن دیا جا رہا ہے. ایسے تمام جو ہے سو یعنی کہ ہارمونل انجیکشنز ہے اور اسٹیرائڈز ہے. ایسے انجیکشن کو دینے کے یعنی کہ پاؤڈرز اگر ملا دیے جائیں آپ کے پاؤڈر، یعنی کہ یہ جو پاؤڈر کھا رہے ہیں آپ جم کرتے ہوئے، تو سپلیمنٹس میں ملا دیا جائے تو آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا. آپ کی باڈی تو ڈیولپ ہوئے گی عارضی طور پہ، وقتی طور پہ، مگر گردے فیل ہو جائیں گے، اس سے نقصانات ہوگا، تو اس سے بہت سے نقصانات ہوں گے. تو لہذا میں کیا کہتا ہوں، اگر ایکسرسائز کر رہے ہیں تو آپ کریے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. مگر جو کھانا آپ نیچرل طور پہ لیتے ہیں، جو غذائیں نیچرل طور پہ لیتے ہیں، جو ڈرائی فروٹس نیچرل طور پہ لیتے ہیں، وہی غذائیں لیں اور جو سو ایکسرسائز کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی باڈی جتنی ڈیولپ ہوئی اتنی اچھی ہے. اب بہت بڑے پہلوان بننا بھی نہیں ہے اپنے کو، جو کہنے کہ ہی مین بننا نہیں ہے، کہیں جا کے کوئی کمپٹیشن نہیں کرنا ہے اپنے کو. جو
جہاں تک آپ جو سو اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں بچائیے، ورنہ جو سو آگے چل کے آپ کو پیچیدگیاں بہت آئیں گی اگر ایسے پاؤڈر استعمال کرتے ہیں. اکثر بیشتر کئی نوجوان استعمال کر چکے ہیں، ایسے نوجوان ہمارے پاس آئے. میں نے پچھلے پروگرام میں بتایا بھی تھا، ایسے واقعات میں نے درج کروائے تھے اس مہینے کے، ہمارے پروگرام میں آئے تھے. تو آپ سے یہی بولوں گا کہ ایسے پاؤڈروں کا استعمال نہ ہی کریں تو آپ کے لیے اچھا ہے. آپ کے لیے نہیں، ایسے نوجوان جو سن رہے ہیں یہ پروگرام ان تمام حضرات کے لیے بہترین بات یہ ہے کہ ایسے پاؤڈرز کو استعمال نہ کریں. بھائی دودھ پیجیے، آپ کیلا کھائیے اور جو سب ابلے ہوئے چنے کھائیے. آپ ایکسرسائز کرتے ہیں کبھی کوئی ٹائم میں جو ڈرائی فروٹس کھائیے. ارے بھائی اللہ تعالیٰ اتنے نعمتوں کو بکھیر دیا ہے زمین پہ، اس کا فضل پڑا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کا، یعنی کہ اتنی اچھی غذائیں ہیں وہ کیوں نہیں لیتے؟ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کو لیجیے. آپ کھجور لیجیے، آپ جو سوکھے کھجور جس کو بولتے ہیں، اور ڈرائی فروٹس الحمدللہ. الٹا جو سو ڈرائی فروٹس جو سو ناظرین ایک بات بتاتا ہوں، بادام اور جو سو کولیسٹرول یعنی کہ اخروٹ، یہ دو جو سو اچھا کولیسٹرول پیدا کرتے ہیں، برا کولیسٹرول ختم کرتے ہیں. یاد رکھیے اس کا استعمال کرنا ضروری ہے. دن میں 2-3 بادام تو کھائیں، ایک اخروٹ تو روزانہ عادت بنا لیں، کیونکہ یہ جتنے بھی برے کولیسٹرولز ہوتے ہیں اپنے بدن میں، LDL ہے، ٹرائیگلیسیرائڈز ہے، اس کو جو سو ختم کرتے ہیں، نارمل لیول پہ رکھتے ہیں. کیا بادام اور اخروٹ، اور جو سو بادام تو جو سو اچھا کولیسٹرول پیدا کرتا ہے، جو 40 سے 60 تک 59 تک رہنا چاہیے، اچھا کولیسٹرول بھی پیدا کرتا ہے. لہٰذا ایسی چیزوں کو استعمال کریں. مضر اثرات والے ادویات کو خطائی اس کے نام میں نہ جائیں، اس سے نقصانات ہو سکتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، ایک اور کالر تھے جنہوں نے بتایا تھا کہ ان کی عمر 42 سال ہے، شوگر ہے 8 مہینے سے، ان کو بھی کچھ مردانہ کمزوری جیسے مسئلے سے دو چار ہیں، تو اس تعلق سے میں نے پہلے بھی کہا تھا شوگر کو کھانے سے پہلے 100، کھانے کے بعد 140، میکسیمم 160. اس سے بڑھ کے اگر رہا تو میں نے بتایا نا، خون میں اگر جب کبھی بھی گلوکوز لیول بڑھا ہوا رہتا وہ حرارت نہیں پیدا ہوتی جو عضو کو تناؤ میں لانے کی. یاد رکھیے میں آسان نسخہ بتا دیا، شوگر والوں کو صبح نہار پیٹ 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ چلیں، یا شام میں کھانے کے 1 گھنٹے کے بعد 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ چلیں. اور جو سو کبھی بھی جو غذائیں ہوتی ہے اپنی دواؤں کے موافق رکھیں، دواؤں کے مخالف نہ رکھیں. دوائیں اگر مان جائیے دوائیں 10 پیسے کی یعنی کہ وزن کے ہیں، تو آپ جو سو 50 پیسے کے وزن کی دوا کھائیں تو غذا کھائے تو یاد رکھیے آپ کی شوگر بڑھی ہوئی رہے گی. 10 پیسے کے جو لیول کی آپ کی دوا ہے، آپ 9 پیسے کی جو سو غذا کھائیں. نہیں میں 10 پیسے کی جو سو مقدار اس کی ہے تو آپ جو سو 50 پیسے کی غذا کھا رہے ہیں، 60 پیسے کی کھا رہے ہیں، تو آپ کے الٹا جو سو آپ کے بدن میں شوگر بڑھ جائے گی. شوگر بڑھنے کی وجہ سے ڈائبیٹک نیوروپیتھی، جس کو اعصاب پورے مرنا شروع ہوتے، اعصاب پورے مرنا، عضو کو اٹھانا تو دور کی بات ہے، اعصاب خود اس کا اندر جو سو پورے اعصاب جو جال ہوتی ہے وہ پورا اپنی جگہ، یعنی کہ اس کے کام ختم ہونا شروع ہوتا ہے اس کا. تو لہٰذا جو مریض ہے ہمارے ڈائبٹک کے، جتنے بھی سن رہے ہیں میرے پروگرام دیکھ رہے ہیں، تمام سے میری یہی خواہش ہے کہ اپنی شوگر کو نارمل رکھیں، اپنے دواؤں کا استعمال وقت پہ برابر کریں، ڈیلی ایکسرسائز یا چلنے کی عادت ڈالیں، اور غذاؤں میں جو سو شوگر کا استعمال نہ کریں. مشروبات میٹھے مشروبات جو ہوتے ہیں اس سے پرہیز کریں. رات کا کھانا جو صبح شام میں 6-7 بجے ختم کر دیں. رات کے کھانے کے بعد چہل قدمی کریں، صبح ناشتے سے پہلے چہل قدمی کریں. انشاءاللہ تعالیٰ ان لوگوں کو شوگر کبھی نہیں بڑھے گی. شوگر نہیں بڑھی تو پھر مردانہ کمزوری نہیں آئے گی. اگر مردانہ کمزوری آ گئی ہے تو مجھ سے دواخانے پہ ملیے، شوگر نارمل کر کے ملیے. انشاءاللہ تعالیٰ شوگر والوں کے لیے بھی مردانہ کمزوری کا الحمدللہ ہمارے یہاں کامیاب علاج ہے. جو آدمی جو مریض ہے شوگر کے، ان لوگوں کو یہی کہوں گا اپنی شوگر نارمل کریے، اس سے دواخانے پہ ملیے. انشاءاللہ تعالیٰ کسی بھی قسم کی، ہو سکتا ہے کسی کو ٹائم لگے گا جانے کے لیے، مگر انشاءاللہ تعالیٰ اس کا علاج ہوگا مردانہ کمزوری کا. کیونکہ اس کے بدن میں سردی جمع ہو جاتی، پورے اعصاب جو سو یعنی کہ مردے کے مانند ہو جاتے، یعنی کہ اپنی یعنی کہ اعصاب یعنی کہ اس کے افعال پورے جو سو معدوم ہو جاتے ہیں. اس کو لائیو کرنے کے لیے، پھر اس میں حرکت پیدا کرنے کے لیے تھوڑا ٹائم لگے گا. مگر انشاءاللہ تعالیٰ مایوس نہ ہو، ڈپریشن میں نہ جائے، احساس کمزوری کا شکار نہ بنے. اپنی عمر کو لے کے، اپنے بیماری کو لے کے، اپنے احساس کو لے کے، کسی قسم کی کمزوری بیماری ہے، کسی حد تک بھی آپ کی کمزوری ہے، عضو کے ساخت میں بھی اگر آپ کے خرابیاں ہیں، عضو میں ٹیڑھا پن بھی ہوگا، جڑ میں کسی قسم کا پتلا پن آ گیا، بیچ میں پتلا پن آ گیا، فوتوں کے یعنی کہ تھیلی میں لٹک جانا، جھول آ گیا ہو، جس کی منی تھوڑی بن رہی ہو، کم مقدار میں بن رہی ہو اور بہت پتلی ہے، سرت انزال ہے، دخول کے ساتھ ہی دخول سے خبری انزال ہو جاتا ہو، اور جریان ہے جس کو عرصے دراز سے کھڑے بھی تو پیشاب کے ساتھ جا رہا، پیشاب کر رہے یا کھڑے بھی تو کپڑوں میں نکل جا رہا. تو ایسے تمام حضرات جن کو ایسے شکایتیں ہیں، ایسے امراض ہیں، وہ بلا شبہ جو سو بلا جھجک ہمارے دواخانے پہ ہم سے ملیں. انشاءاللہ تعالیٰ اپنا کامیاب علاج کروائیں. میرے پیچھے جو نمبرات دیے گئے ہیں
नाजरीन वो नंबर आप नोट करें, आपको पता बताया जाएगा और टाइम बताया जाएगा, दवाखाने पे भी लिए इंशाअल्लाह ताला कामयाब इलाज होगा। हमारा ये प्रोग्राम जो यूट्यूब पे अपलोड होगा, आज जो होगा प्रोग्राम कल शाम तक अपलोड हो जाएगा। तमाम हमारे जितने भी एपिसोड्स है 42, 44 हो जाते, वो तमाम एपिसोड्स पूरे अपलोड हैं। आप खुद देखिए, अपने दोस्त हजरात को देखने के लिए कहिए। ये सेक्स का प्रोग्राम है, मालूमात जनरल पूरे मालूमात हो रहे हैं इसमें। कि हम ये डिजाइन इसलिए करके, मर्दों में आजकल मर्दाना कमजोरी बहुत बढ़ते जा रही है और बेहयाई बढ़ते जा रही है। हमने ये अज़म लेके उठा के दोस्तों इंटरनेट के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए बुराई फैल रही है, तो हम इंशाअल्लाह ताला हमने भी यही सोचा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए बुराई को रोका जाए। इंशाअल्लाह हमारा ये प्रोग्राम किसी को मुजदनी से बचाता है, किसी को जिना से बचाता है, किसी को उसको बीवी के उसका शादी का रिश्ता टूटने से बचाता है। ये हमारी खुशकिस्मती समझेंगे हम, तो इंशाअल्लाह ताला हम किसी के काम आ गए। ये जो अल्लाह का शुक्र है, ये हमारे टीवी वालों का भी बहुत मशकूर हूं मैं, इंतजामिया का और जो मालिकीन का, और खास तौर पर नाजरीन रात के 12 बजे से 1 बजे तक आप भी बैठ के आप लोग जो देखते हैं, जो मुझे सुनते हैं, जो मुझे फील करते हैं, तो आप लोगों का भी बहुत मशकूर हूं मैं। टीवी के जरिए आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। ये प्रोग्राम जो है देखिए और अपने दोस्त साहब, आपको बाजू वालों के दोस्त यानी कि अपने पड़ोसों को, अपने हमवर्ग के लोगों को टाइम बताइए, प्रोग्राम के बताइए, हमारा प्रोग्राम मसला हम क्यों लेके उठे, हमारा आज़म क्या है ये प्रोग्राम लेके। हम कमाना चाह रहे हैं तो जरूरत, मैं इनसे कमाना चाह रहा हूं, अगर मैं इससे करना है तो दूसरे टीवी में, तेलुगु टीवी में जा सकता हूं मैं, और जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर मीडिया पर जा सकते। पहले हम हैदराबाद को टारगेट इसलिए बनाए, यानी कि तेलंगाना को टारगेट इसलिए बनाए कि पहले लोकल, पहले हमारा घर सुधरे। हम इंशाअल्लाह ताला तमाम ये नौजवान हमारे जो है हमारे स्टेट के पहले ये सुधरे, हम सुधरे, उसके बाद जो हम इंशाअल्लाह हमारा प्रोग्राम इन फ्यूचर में ईटीवी पे भी होने वाला है इंशाअल्लाह ताला। तो लिहाजा नाजरीन मैं आप लोगों से यही दरखास्त करूंगा, किसी को प्रॉब्लम है तो दवाखाने पे आइए, बिला झिझक जो आइए, अपना इलाज करवाइए। इंशाअल्लाह ताला अपनी पहले मर्दाना ताकत जो खो चुके हैं, पूरी मर्दाना ताकत हासिल कर सकते हैं आप लोग। जी नाज़रीन, जैसा कि डॉक्टर साहब ने आपको आपके सवालात के तफसीली जवाबात दिए हैं और काफ़ी कुछ आपको मालूमात हासिल हुई हैं इस प्रोग्राम के ज़रिए, तो हम बड़े मशकूर हैं डॉक्टर मोहम्मद जुल्फ़िकार अली अस्करी साहब के कि उन्होंने आपके सवालात के तशफ़ी बख्श जवाबात दिए और फिर बीमारियों के ताल्लुक़ से उन्होंने एहतियाती इक़दामात करने के लिए जो तजावीज़, जो मशवरे, गराखर मशवरे आपको दिए हैं, वो भी बहुत अहमियत रखते हैं। आप इस पर अमल कीजिए। नाज़रीन, जैसा कि मैंने इससे पहले कहा कि डॉक्टर मोहम्मद जुल्फ़िकार अली अस्करी साहब का क्लिनिक मोहम्मद खान ज्वेलर्स, नामपल्ली, बिल्कुल बाजू वाली गली में मोहम्मद खान ज्वेलर्स के, आप 8897889704 9989671007 पर रब्त पैदा करते हुए डॉक्टर मोहम्मद जुल्फ़िकार अली अस्करी साहब से मुलाकात कर सकते हैं और अपने मसाइल का हल निकाल सकते हैं, अपनी बीमारियों का इलाज करा सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में मुस्कुराहट बिखेर सकते हैं इलाज के ज़रिए। नाज़रीन, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। मुझे और मेरे मेहमान डॉक्टर मोहम्मद जुल्फ़िकार अली अस्करी साहब को दीजिए इजाज़त। आइंदा हफ्ते फिर इसी प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी और नए सवालात के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।